السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زین آصف ولاگ۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آج جو دعا زارہ کیس کے حوالے سے ایک نئی اور بڑی ہی شاندار پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے مہندی کاظمی صاحب جو ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، ان کے گھر خوشیوں کا سما ہوگا، کیونکہ جو چیز ہم بتا رہے تھے وہی ہی ہوا۔ کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جس میں دعا زارہ کے حوالے کیس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ دعا زارہ خود نئی گاڑی میں آئی تھی، کراچی سے اس کو لایا گیا تھا، شبیر اس کے ساتھ انوالو تھا، لیکن آج جو انکشاف ہوا ہے عدالت کے اندر اس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ اب تو ظہیر گئے اور رہے، اب تو ظہیر کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ اب ظہیر کا جھوٹ، وہ جو اس کی معصومیت کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اب سب کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو چکا ہے۔ ظہیر نے ایک جھوٹ بولا، اس نے وہی جھوٹ دعا زارہ سے بلوایا اور آج اس جھوٹ کو بے نقاب عدالت میں کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے ایسا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے عدالت کے اندر موبائل کے ڈیٹے کے مطابق کہ 16 اپریل جس دن دعا زارہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، ظہیر کراچی میں موجود تھا، یعنی کہ دعا زارہ خود کراچی سے لاہور نہیں آئی بلکہ اس کو ظہیر اور شبیر لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اغوا تھا۔ ایک تو اس کی عمر 14 سال ہو گئی اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ میں خود آئی ہوں، وہ بھی جھوٹ نکلا۔ پھر اس کی فیملی کے جب میں نے انٹرویوز کیے تو انہوں نے بھی ایک پراپر جھوٹ بولا، جو وہ اپنا موقف پیش کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ دعا زارہ خود آئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، میرے چند یوٹیوبرز بھائی بھی بتائیں جو بار بار ایک ہی چیز کو باعث بنا کر بیٹھے تھے اور اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھے تھے، ظہیر اور دعا زارہ کو ہی رانجھا کی سٹوری بتا رہے تھے، حالانکہ یہ انتہائی کبھی عمل ہے کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جائیں۔ وہ جواب دیں، اب کیا کہیں گے؟ ظہیر بھی موجود تھا، شبیر بھی موجود تھا۔ آپ شبیر کا ڈیٹا نکالیں، وہ بھی کراچی کے اندر موجود تھا۔ ان کا پروپر یہ کام ہے، ان کی فیملی میں سب نے بھگا کے لڑکیوں کو شادی کی ہے۔ ان کے معاملے، ان کے چچوں کے معاملے چل رہے ہیں ابھی تک۔ لوگ ان کے ساتھ اس طرح جو ہے اپنا سوشل تعلقات اچھے نہیں رکھتے۔ یہ ظہیر کے حوالے سے آج جو انکشاف ہے، جس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ دعا زارہ اغوا ہوئی تھی، اس کو وہاں سے لے کے لے جایا گیا، بالکل لاہور لے کر آیا گیا۔ اب دعا زارہ کو پولیس جلد از جلد اپنی کسٹڈی میں لے لے، دارالامان بھیج دے۔ اب ظہیر کے پاس نہیں رکنا چاہیے، اب ظہیر نہیں بچ سکتا۔ ظہیر کے اوپر کیا دفعہ لگے گی؟ گواہ کی دفعہ لگے گی کہ وہ بچی کو، کم عمر بچی کو ورگلا کے وہاں سے لے کے آیا، پہلی دفعہ یہ لگے گی۔ دوسری دفعہ اگر اس نے اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی ہے تو 376 تو کہیں بھی نہیں گئی، وہ ریپ کی دفعہ بھی لگے گی۔ ظہیر اور ظہیر کی فیملی اب نہیں بچ سکتی کسی بھی صورت میں۔ اب ان کا جو ہے وہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اور مہندی کاظمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ ڈٹے رہے ہیں اپنی بات پر، اپنی سوچ پر۔ سر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ نے واقعی کر کے دکھایا، آپ ڈٹے رہے اور آج آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج آپ جو پہلے دن سے آپ کا موقف تھا وہی موقف نکلا، جو آپ پہلے دن بات کر رہے تھے وہی بات نکلی۔ سر آپ کو سلام ہے۔ بالکل باپ ہونا بڑی بات ہوتی ہے، اور باپ نے جو کام کیا بیٹی کے لیے یہ بھی بڑا، بالکل ورگایا گیا ہے، بالکل بہت کچھ اس کو جو ہے دعا زارہ کو پتہ نہیں کیا کیا برین واشنگ کی گئی ہے۔ بالکل آج میں بھی مانتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکی کی عمر کم تھی، اس کو ورگلا کے کراچی سے لاہور لے کر آئے ہیں یہ لوگ۔ اب یہ نہیں بچ سکتے، اب یہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے آج سماعت کی ہے سندھ کورٹ کے اندر، جو سندھ کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، اس کے اندر آج سماعت ہوئی ہے، جس کے بعد یہ بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ دعا زارہ اکیلی نہیں آئی، ظہیر کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا ہے۔ یہ میری ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا زارہ کے والد کے ساتھ جو ہے وہ زوم کے اوپر میں ان کے ساتھ انٹرویو کروں گا۔ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو میری آنے والی اگلی ویڈیو ہے دعا زارہ کے والد کے ساتھ ایک بھرپور انٹرویو کے ساتھ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔